اور پاکستان کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ قائم ہوا، اس کا آئین یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہے، جو اس کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ایکسرسائز کی جائے گی۔ میرے ساتھ سپریم کورٹ کے وکلاء کھڑے ہیں، اگر کوئی بات مجھ سے رہ جائے تو یہ بتا سکتے ہیں۔ آئین ہمارا کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہے کہ جو منتخب نمائندوں کے ذریعے اس کی تنفیذ ہوگی۔ اگر ایک ایوان بالا کا منتخب نمائندہ یہ سوال کرتا ہے تو مجھے بتائیے کہ کون سوال سے مبرہ ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ کون سی شخصیت ہے، کون سا حکمران ہے، کون سا عہدہ ہے کہ جس کو سوال نہیں کیا جا سکتا؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے مہذب زبان استعمال نہیں کی۔ میں تو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اپنی پوری زندگی میں نے کبھی غیر مہذب زبان استعمال نہیں کی، لیکن ذرا سوچئے، اگر آپ کو برا نہ کیا گیا ہو، آپ کے ساتھ شرمناک حرکتیں کی گئی ہوں، آپ کے منہ کے اوپر کالا کپڑا دہشت گردوں والا ڈال کر آپ کی چیخیں نکلوائی گئی ہوں، آپ کی اہلیہ کے ساتھ آپ کے خلوت کے جو لمحے ہیں ان کو آپ پردہ سیمی کے اوپر لے کر آئیں، تو آپ بتائیے کہ میں کوئی بات ہی نہ کروں؟ کیا میرا کوئی حق نہیں ہے بات کرنے کا؟ یہ اعظم سواتی صاحب کا قصور ہے۔ اور میں کہتا ہوں، میں الفاظ ان کے نہ بھی استعمال کروں تو میں سوال کرتا ہوں آج کہ ایسا اعظم سواتی سے پاکستان کے اندر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیسا ہم یہ سوال کرنے پہ حق بجانب ہیں؟ اور میں کہتا ہوں یہ سوال کرنے پہ گرفتار کرنا ہے، مجھے گرفتار کرو، سزا دینی ہے سزا دو، اور ہم سب اس کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اور میں دوسری بات آج میڈیا کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تو احمد نورانی تحریک انصاف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہے احمد نورانی کا تعلق۔ احمد نورانی نے جو سٹوری بریک کی، ہم نے تو ایک لفظ بھی اس کے اوپر کہا۔ وقت کے وزیر خزانہ نے، وہ مفرور مجرم اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے کہ یہ آؤٹ کیسے ہو گئی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں کہا اس نے، آج تک نہیں کہا۔ اس نے کہا ہم تحقیقات کریں گے کہ یہ کیوں آؤٹ ہو گئی ہے، یہ ایف بی آر کے کاغذات۔ ہم نے تو نہیں کہا۔ اب مجھے بتائیے، اگر معصوم بچے یہ سوال کریں اور بادشاہ ننگا ہو اور وہ جا کے دربار میں کہہ دیں کہ بادشاہ یہ پورا دربار جو تمہیں کہہ رہا ہے تم خلعت فاخرہ پہنے ہوئے ہو، یہ جھوٹ بولتا ہے، تم ننگے ہو، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ بچے کو کیا سزا دیں گے؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ سوال کرنا کیسے جرم ہو گیا ہے ہم نے؟ اور اگر مفتاح اسماعیل نے یہ کہا آپ کے ٹی وی کے انٹرویو کے اوپر کہ یہ جو نیب کی ترابیمیں ہم نے نہیں انہوں نے کرائی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں تحریک انصاف یا تحریک انصاف کے کسی سینیٹر کا کیا قصور ہے؟ ہم پوچھ سکتے ہیں یہ بات؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ تمام دوستوں سے کہ کیا 12 ارب روپے کے قصے کی بات تحریک انصاف سے اس سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں، ہمارے منہ سے بھی نہیں نکلا، لیکن 22 کروڑ لوگ سوال کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے۔ سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو، اور چھوٹی جیلیں بنانے کی بجائے اس پورے ملک کو جیل قرار دے دو، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اور اس کا دروغہ، وہ بدنام زمانہ سمگلر جس کے بارے میں جناب جنرل عارف ملک صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہیروئن کا سمگلر ہے، ریاض سومرو جو اے این ایف کے ترجمان تھے، انہوں نے کہا تھا 15 کلو ہیروئن اس سے برآمد ہوئی ہے۔ میں بحیثیت چیئرمین نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی آف سینٹ یہ سوال کرتا ہوں سپریم کورٹ کے سامنے کہ 2019 کے اندر اس کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ کیا ہے ہمارا نظام عدل؟ کہاں سے انصاف ملے گا؟ طاقتور اور عام آدمی، پوری عمران خان کی ساری زندگی کی جدوجہد اور تحریک
इसी के ऊपर है। इंसाफ, वो इंसाफ कि जो अमीरों के लिए और आम आदमी के लिए और है, उसको इंसाफ नहीं कहा जाता। मेरे दोस्तों, तीसरी बात जो आज आपके सामने मैंने कहनी है, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, आप सबके इल्म में है। वो एफआईआर के जो इमरान खान दर्ज करवाना चाहते हैं, जिसके अंदर क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का नाम है, जिसके अंदर इस गुंडे, कातिल, स्मगलर राना सना का नाम है, जिसके अंदर जनरल फैसल का नाम है, वो एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद क्यों दर्ज नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था इस्लामाबाद में कि एफआईआर दर्ज की जाए, और मैं वकला के जलो में खड़ा होकर ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ये है कि मुतासरा फरीक जो वो कि जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो, फायरिंग हुई हो, वो दर हकीकत विक्टिम जो है, वो जो एफआईआर कटाए वो एफआईआर होती है। इधर उधर की बातें एफआईआर नहीं होती। सिमिलरली एक बात और जो मैं आजम सवाती के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की याद दिलाना चाहता हूं, एक वाक़े की एक से ज्यादा एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। क्यों सुप्रीम कोर्ट के यानी इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है? हम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से, हमारे कोई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और नीचे ये हमारे जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इनसे हम पुकार कर कहते रहेंगे कि ये इमरान खान की एफआईआर दर्ज की जाए। उसके बाद मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात का तालिब इल्म और सियासी कारकुन हूं, मुझे कभी भी ये जोम नहीं हुआ कि मैं सियासतदान बन गया हूं, लेकिन मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं कि सहाफत के अंदर अरशद शरीफ शहीद, उसकी कोई मिसाल इससे पहले नहीं है। वो अपने कातिलों का नाम बता के गया है। क्यों नोटिस नहीं लिया जा रहा? मुराद सईद रोजाना सवाल उठा रहा है, क्यों ये मुआशरा उसके सवालों का और इसके जो बड़े हैं, मुक्तदर हल्के हैं, वो उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? किसने उसे ARY से निकलवाया? किसने उसे मजबूर किया कि वो मुल्क छोड़ दे? किसने उसे मजबूर किया कि वो दुबई छोड़ दे, हालांकि उसका वीजा खत्म नहीं हुआ था? किसने उसे वहां पर पॉइंट ब्लैंक गोलियां मार के उसे शहीद किया? क्यों किया? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब चाहिए। सवाल उठाते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं, ये सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। और मैं उन सहाफियों को दाद देता हूं कि जो उनके इस मुकदमे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सारे रिस्क लेकर, अपनी जान का, माल का, रिज्क का, अपनी नौकरी का रिस्क लेकर इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं।